آپ کا معجزہ قرآن. ہر پیغمبر کا ایک معجزہ ہوتا ہے اور پیغمبر آخر الزمان کا معجزہ قرآن ہے. جو پیغمبر قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اس کا معجزہ کوئی ابدی معجزہ ہی ہو سکتا تھا. خدا نے قرآن کو پیغمبر آخر الزمان کا ابدی معجزہ بنا دیا. ابدی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نے مسلسل مطالبہ کیا کہ پچھلے نبیوں کی طرح تم بھی کوئی معجزہ دکھاؤ. قرآن میں صاف اعلان کر دیا گیا کہ اس نبی کے لیے پچھلے نبیوں جیسا کوئی معجزہ نہیں بھیجا جائے گا. بنی اسرائیل 59. حتیٰ کہ قرآن میں کہا گیا کہ اے رسول اگر تجھ پر ان کا اعراض گراں گزرتا ہے اور تم ان کے لیے کوئی معجزہ چاہتے ہو تو اگر تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا کوئی سیڑھی آسمان میں لگاؤ اور پھر ایک معجزہ لا کر انہیں دکھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، بس تم نادانوں میں سے نہ بنو. یعنی حق کا پیغام پہنچانا لوگوں کی بھیڑ جمع کرنا نہیں ہے. حق حق ہے، چاہے قبول کرنے والے چند ایک ہی کیوں نہ ہوں. اس کے برعکس کہا گیا کہ یہ قرآن جو اتارا گیا ہے یہی خدا کی طرف سے معجزہ ہے. وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اور وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر نشانیاں کیوں نہ اتری. کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں اور میں تو بس کھول کر سنا دینے والا ہوں. کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن اتارا جو ان پر پڑھا جاتا ہے. بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے ہیں. قرآن کے معجزہ ہونے کے بہت سے پہلو ہیں. یہاں ہم خاص طور پر اس کے 3 پہلوؤں کا ذکر کریں گے. نمبر 1، عام لسانی تاریخ کے علی الرغم یعنی برعکس قرآنی زبان کا زندہ زبان کی حیثیت سے باقی رہنا. یہ 3 پوائنٹس اگر آپ کو زبانی بھی یاد رہے تو فائدہ ہوگا کبھی کسی گفتگو میں یا کسی موقع پر. یعنی قرآن معجزہ ہے، اس کی کیا دلائل ہے؟ نمبر 1 یہ کہ قرآن کی زبان 1400 سال سے محفوظ ہے. کوئی زبان آج اس دنیا میں 1400 سال پرانی اس طرح محفوظ نہیں کہ وہ لکھی پڑھی جاتی ہو، بولی جاتی ہو اتنے وسیع ایریا میں. نمبر 2 مذہبی کتابوں کی تاریخ میں قرآن کا یہ استثناء کہ اس کے متن میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ ہو سکا. یعنی 1400 سال سے یہ کتاب بغیر تبدیلی کے محفوظ ہے. آسان لفظوں میں کیا، 1400 سال سے اس کتاب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. تیسری بات، قرآن کے چیلنج کے باوجود کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہونا کہ وہ قرآن کے جواب میں قرآن جیسی ایک کتاب لکھ سکے. جتنی بھی قدیم کتابیں آج دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں قرآن ایک حیرت انگیز استثناء ہے، یعنی ایکسکلوسیو کیس ہے قرآن کا. تمام مقدس کتابوں کی اصل زبانیں تاریخ کی الماری میں بند ہو چکی ہیں، مگر قرآن کی زبان عربی آج بھی بدستور زندہ ہے. آج بھی کروڑوں انسان اس زبان کو لکھتے اور بولتے ہیں جس میں تقریباً 1500 برس پہلے قرآن اتارا گیا تھا. یہ واقعہ قرآن کے معجزاتی کتاب ہونے کا یقینی ثبوت ہے، کیونکہ قرآن کے سوا ساری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری کتاب نہیں جس نے اپنی اصل زبان کو اس کے بعد کے زمانوں میں باقی رکھنے میں کامیابی حاصل کی ہو. مثال کے طور پر انجیل کو لیجیے جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ قریب العہد مقدس کتاب ہے، یعنی قریب ترین. قریب العہد یعنی زمانے کے اعتبار سے بھی 500-600 سال پہلے کی کتاب اتری. اس کا حال یہ ہے کہ ابھی تک قطعیت کے ساتھ یہ بھی معلوم نہیں کہ حضرت مسیح کون سی زبان بولتے تھے. یعنی کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں ہے اس معاملے میں. قیاساً یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان غالباً آرامی تھی. تاہم انجیل کی شکل میں آپ کی تعلیمات کا جو بالواسطہ ریکارڈ آج ہمارے پاس ہے اس کا قدیم ترین نسخہ یونانی زبان میں پایا جاتا ہے. یعنی اگر ان کی زبان آرامی مانی جائے تو جو انجیل ہے وہ اولڈسٹ کس زبان میں ہے؟ یونانی میں. گویا حضرت مسیح کے خیالات صرف ترجمہ شدہ حالت میں ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی پھر ٹرانسلیشن ہوئی، اصل زبان تو نہ ہوئی. پھر یہ یونانی زبان بھی قدیم اور جدید یونانی سے بالکل مختلف ہے، حتیٰ کہ 19ویں صدی کے آخر تک نئے عہد نامہ میں کم از کم 550 الفاظ کل متن کا 12% ایسے تھے جن کے معنی معلوم نہ تھے.
میننگ بھی نہیں پتا تھے ٹرانسلیشن میں. 12% تو ٹرانسلیشن بھی نہ ہو پائی. 19ویں صدی میں ایک جرمن عالم ایڈولف ڈزمن نے مصر میں بعض قدیم تحریریں پائیں. ان کے مطالعے کے بعد اس نے قیاس کیا کہ ببلکل گریک دراصل قدیم یونانی زبان کی غیر علمی بولی تھی، نان سائنٹیفک، جو پہلی صدی عیسوی میں فلسطین کے عوام میں رائج تھی. اس نے مذکورہ نامعلوم الفاظ کے کچھ معنی متعین کیے. تاہم اب بھی یونانی انجیل میں 50 الفاظ، کل متن کا 1% ایسے ہیں جن کے معنی ابھی تک نامعلوم. انجیل جو اب بھی انگریزی میں یا اردو میں یا اور زبانوں میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے یونانی سے، تو اس میں بھی ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی اب لوگوں کو پتہ نہیں ہے. آرامی زبان کے 12% الفاظ کا ترجمہ نہیں، اور اب 1% الفاظ، جو ابھی بھی یہی صورتحال ہے. اور یہ انہوں نے ریفرنس بھی دیا ہوا ہے کتاب کا، پیجز بھی بتائے ہوئے. ارنسٹ رینا نے عربی زبان کا مطالعہ کرتے ہوئے اپنی کتاب اللغات السامیہ میں لکھا ہے، انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ عربی زبان ہے. انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ عربی زبان ہے. یہ زبان قدیم تاریخ میں ایک غیر معروف زبان تھی، پھر اچانک وہ ایک کامل زبان کی حیثیت سے ظاہر ہوئی. اس کے بعد سے اس میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہ ہو سکی، حتیٰ کہ اس کا نہ کوئی بچپن ہے اور نہ بڑھاپا. وہ اپنے ظہور کے اول دن جیسی تھی ویسی ہی آج بھی ہے. ایک معجزہ ہے اس زبان کا کہ جیسی اس دور میں تھی ویسی ہی آج بھی. قرآن کی زبان کے بارے میں فرانسیسی مستشرق کا یہ اعتراف دراصل اعجاز قرآن کا اعتراف ہے، کیونکہ حقیقتاً یہ قرآن کا معجزاتی ادب ہی ہے جس نے عربی زبان کو تبدیلی کے اس عام تاریخی قانون سے مستثنی رکھا، ایگزمپٹ کیا، جس سے دوسری تمام زبانیں متاثر ہوئی ہیں. مسیحی عالم جرجی زیدان نے اس کا اعتراف ان لفظوں میں کیا ہے. مختصر یہ ہے کہ عربی زبان کے ادب پر قرآن نے ایسا غیر معمولی اثر ڈالا جس کی مثال کسی اور دینی کتاب کی دوسری زبانوں میں نہیں ملتی. یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا کی تمام زبانیں تبدیلی کا شکار رہی ہیں، حتیٰ کہ کسی زبان کا آج کا ایک عالم اس زبان کی چند سو برس پہلے کی کتاب کو لغت اور شرح کی مدد کے بغیر سمجھ نہیں سکتا. اس تبدیلی کے اسباب عام طور پر 2 قسم کے رہے ہیں، ایک اجتماعی انقلاب، دوسرے ادبی ارتقاء. عربی زبان کے ساتھ پچھلی صدیوں میں یہ دونوں واقعات اسی شدت کے ساتھ پیش آئے جس طرح کسی دوسری زبان کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں، مگر وہ اس زبان کے لسانی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے. عربی زبان اب بھی وہی زبان ہے جو 1400 برس پہلے نزول قرآن کے وقت مکہ میں بولی اور سمجھی جاتی تھی. ہومر کی ایلیڈ، تلسیداس کی رامائن اور شیکسپیئر کے ڈرامے انسانی ادب کا شاہکار سمجھے جاتے ہیں اور زمانہ تالیف سے لے کر اب تک مسلسل پڑھے جاتے رہے ہیں، مگر وہ ان زبانوں کو اپنی ابتدائی شکل میں محفوظ نہ رکھ سکے جن میں وہ لکھے گئے تھے. ان کی زبانیں اب کلاسکس کی زبانیں ہیں، نہ کہ زندہ زبانیں. یعنی شیکسپیئر نے جس زبان میں لکھا وہ زبان اب بولی، پڑھی، لکھی، سمجھی نہیں جاتی. زبانوں کی تاریخ میں قرآن واحد مثال ہے. زبانوں کی تاریخ میں قرآن واحد مثال ہے جو مختلف قسم کے علمی اور سیاسی انقلابات کے باوجود اپنی زبان کو مسلسل اسی حالت پر باقی رکھے ہوئے ہے جس حالت پر وہ نزول قرآن کے وقت تھی. انسانی سماج کی کوئی بھی تبدیلی اس میں تبدیلی کا باعث نہ بن سکی. یہ واقعہ قرآن کے ایک برتر کلام ہونے کا یقینی ثبوت ہے. پچھلے 1500 برس کی تاریخ نے قطعی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ قرآن ایک معجزہ ہے. اس کے بعد اعجاز قرآن کے لیے مزید کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. اجتماعی انقلابات کس طرح زبانوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے لاطینی کی مثال لیجیے، یعنی لیٹن زبان کی. لاطینی کا مرکز بعد کے دور میں اگرچہ اٹلی بنا، مگر اصلاً یہ زبان اٹلی کی پیداوار نہ تھی. تقریباً 1200 قبل مسیح لوہے کا زمانہ، آئرن ایج جس کو کہتے ہیں، اس کے آنے کے بعد جب وسط یورپ کے قبائل اطراف کے علاقوں میں پھیلے تو ان کی ایک تعداد خاص طور پر کوہ علب کے قبائل اٹلی میں داخل ہوئے اور روم اور اس کے آس پاس آباد ہوئے. ان کی بولی اور مقامی بولی کے ملنے سے جو زبان بنی
وہی ابتدائی لاطینی زبان تھی۔ 3 صدی قبل مسیح میں لیوبس اینڈ رونکس نے یونانی زبان کے کچھ ڈراموں اور کہانیوں کا ترجمہ لاطینی میں کیا۔ اس طرح لاطینی زبان ادبی زبان کے دور میں داخل ہوئی۔ 1 صدی قبل مسیح میں رومی سلطنت قائم ہوئی تو اس نے لاطینی کو اپنی سرکاری زبان بنایا۔ مسیحیت کے پھیلاؤ سے بھی اس کو تقویت ملی۔ اس طرح مذہب اور سیاست نیز سماجی اور اقتصادی زور پر اس کی ترقی ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ قدیم یورپ کے تقریباً پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سینٹ آگسٹائن کے زمانے میں لاطینی اپنے عروج پر تھی۔ قرون وسطیٰ میں لاطینی زبان دنیا کے سب سے بڑی بین الاقوامی زبان سمجھی جاتی تھی۔ مڈل ایجز میں، قرون وسطیٰ کہتے ہیں مڈل ایجز کو، یعنی سب سے بڑی بین الاقوامی انٹرنیشنل لینگویج سمجھی جاتی۔ 8ویں صدی میں مسلم قومیں ابھری، انہوں نے رومی سلطنت کو توڑ کر اس کو قسطنطنیہ یعنی کانسٹنٹائن میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ 1453 میں ترکوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے وہاں سے بھی اس کا خاتمہ کر دیا، یعنی سلطنت روما کا۔ 1000 برس قبل جب رومی شہنشاہیت ٹوٹی تو مختلف علاقائی بولیوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا۔ یہی بولیاں لاطینی کی آمیزش کے بعد کو وہ زبانیں بنی جن کو آج ہم فرانسیسی، اطالوی یعنی اٹالین، اسپینش، پورچوگیز اور رومانوی زبانیں کہتے ہیں۔ اب لاطینی زبان صرف رومن کلیسا کی عبادتی زبان ہے اور سائنس اور قانون کی اصطلاحات میں استعمال ہوتی ہے، یعنی ٹرمینالوجی اس میں ہے۔ اب وہ کوئی زندہ زبان نہیں ہے بلکہ اس کی حیثیت تاریخی ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن کی پرنسپیا کو کوئی اصل زبان میں پڑھنا چاہے تو اس کو قدیم لاطینی زبان سیکھنی پڑے گی۔ یہی معاملہ تمام قدیم زبانوں کے ساتھ ہوا ہے۔ ہر زبان مختلف سماجی حالات کے تحت بدلتی رہی، یہاں تک کہ ابتدائی زبان ختم ہو گئی اور اس کی جگہ دوسری بدلی ہوئی زبان نے لے لی۔ قومی اختلاط، تہذیبی تصادم، سیاسی انقلاب، زمانی تبدیلی جب بھی کسی زبان کے ساتھ پیش آئے تو وہ بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی ہے۔ یہی تمام حالات پچھلے 1500 برس میں عربی زبان کے ساتھ بھی پیش آئے، مگر حیرت انگیز بات ہے کہ عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اس تغیر پذیر یعنی چینجنگ لسانی دنیا میں عربی کا غیر تغیر پذیر رہنا تمام پر قرآن کا معجزہ ہے۔ 70 عیسوی میں یہودی قبائل شام سے نکل کر یثرب آئے۔ یہاں اس وقت عمالقہ آباد تھے جن کی زبان عربی تھی۔ عمالقہ کے ساتھ اختلاط یعنی میل جول کے بعد یہودی نسلوں کی زبان عربی ہو گئی، تاہم ان کی عربی عام عربوں کی زبان سے مختلف تھی۔ وہ عبرانی یعنی عبری اور عربی کا ایک مرکب تھی۔ یہی واقعہ اسلام کے بعد عربوں کے ساتھ زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آیا، جبکہ وہ اپنے وطن عرب سے نکلے اور ایشیا اور افریقہ کے ان ملکوں میں داخل ہوئے جہاں کی زبانیں دوسری تھیں، مگر اس اختلاط کا کوئی اثر ان کی زبان پہ نہیں پڑا۔ عربی بدستور اپنی اصل حالت میں محفوظ رہی۔ اب دیکھیں اردو پہ اثر ہے اور زبانوں پہ اثر ہے، لیکن عربی پر اثر نہیں پڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جہاں جہاں اسلام پھیلا وہاں کی لوکل زبانیں عربی پر حاوی ہو جاتی اور عربی کا کوئی اور ملغوبہ بن جاتا، لیکن عربی اپنی اصل حالت میں رہی، عربی کے اثرات لوکل زبانوں پہ پڑتے رہے۔ نزول قرآن کے بعد عربی زبان کے لیے اس قسم کا پہلا موقع خود صدر اول میں پیش آیا۔ اسلام عرب کے مختلف قبائل میں پھیلا، وہ لوگ اسلامی شہروں میں یکجا ہونے لگے۔ مختلف قبائل کی زبانیں، تلفظ، لب و لہجہ وغیرہ کے اعتبار سے کافی مختلف تھیں۔ ابو عمرو بن العلاء کو کہنا پڑا تھا، ما لسان حمیر بلساننا ولا لغتهم بلغتنا، قبیلہ حمیر کی زبان ہماری زبان نہیں۔ حضرت عمر نے ایک بار ایک اعرابی کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو اس کو پکڑ کر حضور کے پاس لائے، کیونکہ وہ الفاظ قرآن کو اتنے مختلف ڈھنگ سے ادا کر رہا تھا کہ حضرت عمر یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ قرآن کا کون سا حصہ پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک عرب قبیلہ کے وفد سے اس کی اپنی بولی میں گفتگو کی تو حضرت علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے آپ کوئی اور زبان بول رہے ہیں، یعنی آپ ان کے لہجے میں جب گفتگو کر رہے تھے۔ اس کی بڑی وجہ لہجوں کا اختلاف تھا۔ مثلا بنو تمیم جو مشرقی نجد میں رہتے تھے وہ جیم کا تلفظ یا سے کرتے تھے، وہ مسجد کو مسجد اور شجرات کو سرات کہتے تھے۔ اسی طرح بنو تمیم قاف کو جیم بولتے تھے، مثلا طریق کو طریج، صدیق کو صدیج، قدر کو جدب، قاسم کو جاسم وغیرہ۔
اس طرح مختلف قبائل کے ملنے سے لسانی تاریخ کے عام قانون کے مطابق ایک نیا عمل شروع ہونا چاہیے تھا جو بالآخر ایک نئی زبان کی تشکیل پر منتہی ہوتا، مگر قرآن کے برتر ادب نے عربی زبان کو اس طرح اپنے قبضے میں لے رکھا تھا کہ اس کے اندر اس قسم کا عمل جاری نہ ہو سکا۔ اس کے برعکس وہ واقعہ پیش آیا جس کو ڈاکٹر احمد حسن زیات نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے: اسلام کے بعد عربی زبان ایک قوم کی زبان نہیں رہی بلکہ ان تمام قبائل کی زبان بن گئی جو خدا کے دین میں داخل ہوئے تھے۔ پھر یہ عرب مسلمان اپنے ملک سے باہر نکلے، انہوں نے ایک طرف جبل الطارق، کہاں ہے یہ؟ جی ہاں، جبرالٹر جس کو کہتے ہیں، اور دوسری طرف کاشغر تک فتح کر ڈالا۔ ان علاقوں میں مختلف زبانیں رائج تھیں، وہ فارسی، قبطی، بربری، عبرانی، سریانی، یونانی، لاطینی، آرامی زبانیں بولتے اور لکھتے تھے۔ ان میں ایسی قومیں بھی تھیں جو اپنے سیاسی نظام اور اپنے تمدن میں عربوں سے بہت زیادہ بڑی ہوئی تھیں، یعنی آگے نکلی ہوئی تھیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے۔ وہ عراق میں داخل ہوئے جو ایک قدیم تمدن کا حامل تھا اور بڑی بڑی قوموں کا مرکز رہ چکا تھا۔ ان کا ایران سے اختلاط ہوا جو اس وقت کی دو عظیم ترین شہنشاہیتوں میں سے ایک تھا۔ ان کا تصادم رومی تہذیب اور عیسائی مذہب سے ہوا جو زبردست ترقی کے مقام پر پہنچ چکے تھے۔ ان کا سابقہ شام سے پیش آیا جہاں فنیقی، کنعانی، مصری، یونانی، غسانی قوموں نے اپنے آداب اور اطوار کے نمایاں اثرات چھوڑے تھے۔ ان کا مقابلہ مصر سے ہوا جہاں مشرق و مغرب کے فلسفے آ کر ملے تھے۔ یہ اسباب بالکل کافی تھے کہ عربی میں ایک نیا عمل شروع ہو اور ابتدائی زبان کے ساتھ ان نئے عوامل کے اثر سے ایک اور زبان وجود میں آ جائے جیسا کہ دوسری زبانوں کے ساتھ ہوا۔ مگر اتنے بڑے لسانی بھونچال کے باوجود قرآن اس زبان کے لیے ایک ایسا برتر معیار بنا رہا جس نے تمام دوسرے عوامل کو اس کے لیے بے حقیقت بنا دیا۔ اسلام کی فتوحات کے بعد عربی زبان صرف ایک ملک کی زبان نہ رہی بلکہ کئی درجن ملکوں اور قوموں کی زبان بن گئی۔ ایشیا اور افریقہ کی عجمی اقوام نے جب اسلام قبول کیا تو ان کی زبان بھی دھیرے دھیرے عربی بن گئی۔ فطری طور پر ان غیر ملکی اقوام میں عربی زبان بولنے کی وہ قدرت نہ تھی جو خود عربوں میں تھی۔ ان کی زبان میں اپنے غیر عربی زبانوں کے اثر سے بہت سی خامیاں پیدا ہو گئیں۔ پھر یہی نہیں بلکہ خود عربوں میں جو لوگ زیادہ باشعور نہ تھے، دھیرے دھیرے وہ سب ان قوموں کے اثر لینے لگے، یہاں تک کہ خود ان کی زبان بدلنا شروع ہو گئی۔ بڑے بڑے شہروں میں یہ غلطیاں سب سے زیادہ تھیں کیونکہ یہاں مختلف قوموں کے لوگ جمع تھے۔ بڑھتے بڑھتے یہ خرابی خواص تک پہنچ گئی۔ زیاد بن امیہ کے دربار میں ایک بار ایک شخص آیا اور بولا، توفی ابانا وترک بنون، ہمارا باپ مر گیا اور اولاد چھوڑ گیا۔ اس جملے میں ابانا کی جگہ ابونا ہونا چاہیے تھا اور بنون کی جگہ بنین۔ اس طرح کے بے شمار فروق پیدا ہو گئے۔ دیگر تاریخی زبانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا وہی عربی زبان کے ساتھ بھی لازماً ہوتا، مگر یہاں بھی قرآن کی ادبی عظمت عربی کے لیے ڈھال بن گئی اور عربی زبان کی صورت پھر بھی وہی باقی رہی جو قرآن نے اس کے لیے مقرر کر دی تھی۔ اس طرح کے واقعات جو عربی زبان کی پچھلی 1500 سالہ تاریخ میں بار بار پیش آئے ہیں، قرآن کے معجزہ ہونے کا کھلا ہوا ثبوت ہے، کیونکہ یہ تمام تر قرآن کی عظمت ہی کا نتیجہ تھا جس نے عربی کو کسی تغیری عمل کا معمول نہ بننے دیا۔ دوسری صدی ہجری میں اموی سلطنت کا خاتمہ اور عباسی سلطنت کا قیام عربی زبان کے لیے زبردست فتنہ تھا۔ بنی امیہ کی حکومت خالص عربی حکومت تھی۔ اموی حکمران عرب قومیت، عربی زبان و ادب کی حمایت میں جانبداری اور تعصب کی حد تک سخت تھے۔ انہوں نے اپنا پایہ تخت دمشق کو بنایا تھا جو عرب دیہات کی سرحد پر واقع تھا۔ ان کی فوج، دفتری عملہ اور افسران سب عرب ہوا کرتے تھے، مگر عباسی حکومت میں ایرانیوں کا غلبہ ہو گیا۔ عباسیوں نے ایرانیوں ہی کی مدد سے بنی امیہ کا خاتمہ کیا تھا، اس لیے ان کے نظم و نسق میں ایرانی اعاجم کا عمل دخل ہو جانا لازمی تھا۔ اعاجم ہے اجمی کی جمع، یعنی ایران کے اجمی لوگوں کا عمل دخل ہونا لازمی تھا، حتیٰ کہ عباسیوں نے دارالخلافہ بغداد کو قرار دیا جو ایران سے بہت قریب تھا۔ انہوں نے ایرانیوں کو اتنی چھوٹ دی کہ وہ حکومت کے سارے معاملات میں آزادانہ کاروائیاں کرنے لگے۔ انہوں نے عرب اور عرب تہذیب کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور اس کو بالقصد کمزور کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ عربی عصبیت کے کمزور ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانی، ترکی، سریانی، رومی اور بربری عناصر حکومت اور سماج کے تمام معاملات پہ چھا گئے۔ عربوں اور غیر عربوں میں رشتہ داریاں قائم ہوئیں۔ آریائی تہذیب اور سامی تہذیب، آریائی تہذیب کہاں کی تھی؟
انڈیا کی، اور سامی تہذیب کے ملنے سے زبان اور تہذیب میں نیا انقلاب آ گیا۔ سامی جو ہے نا یہ عربی کے پرانا نام ہے۔ اکاسرا کے پوتے اور قدیم جاگیرداروں کے بیٹے پھر سے ابھر آئے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی تہذیب کو اثر نو زندہ کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ان واقعات کا عربی زبان پر بہت گہرا اثر پڑا۔ متنبی کے زمانے میں عربی کی جو حالت ہو چکی تھی اس کا اندازہ اس کے چند اشعار سے ہوتا ہے۔ مغان الشعب طیبا فی المغانی بمنزلۃ الربیع من الزمان ولکن الفتى العربی فیہا غریب الوجہ والید واللسان ملائب جنت لو صار فیہا سلیمان لصار بترجمانی۔ ترجمہ ہے، شیب بوان ایران کے مکانات عمدگی میں تمام مکانوں سے اس طرح بڑے ہوئے ہیں جس طرح زمانے کی تمام فصلوں میں بہار کی فصل، مگر اس بستی میں ایک عرب جوان، یہ اپنے آپ کو کہتا ہے متنبی، میں اپنے چہرے، ہاتھ اور زبان کے لحاظ سے بالکل اجنبی ہے۔ سلیمان جن کتابیں جنات تھے جو جانوروں تک کی بولیاں سمجھتے تھے، اگر اس علاقے میں آئیں تو انہیں اپنے ساتھ ترجمان رکھنا پڑے گا، یعنی عربی اتنی اجنبی ہو گئی تھی یہاں۔ ترکوں اور کردوں نے بھی اس سلسلے میں ایرانیوں کی تقلید کی، مگر قرآن کی ادبی عظمت عربی زبان کے لیے ڈھال بنی رہی۔ اس قسم کی کوششوں سے وقتی ہلچل تو ضرور پیدا ہوئی، مگر جلد ہی وہ دب کر رہ گئی، عربی زبان میں کوئی مستقل تبدیلی پیدا نہ کر سکی۔